بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے پروگرام کے لیے کچھ باتیں عجیب ہیں. مثلا دیکھیے، آج میرے دل میں یہ نہیں تھا کہ آج پروگرام ہوگا. میں بالکل لیکن دو باتیں بڑی عجیب ہوئی، اسی لیے پروگرام آج کرنا پڑا. ایک بات تو یہ کہ آج بالکل میری ہمت نہیں تھی اس وقت پروگرام کرنے کی، لیکن ہمارے ساتھی مسٹر سبودھ نے کہا کہ نہیں، پروگرام ہوگا. کیونکہ ان کی ہمت بڑھانے سے میں پروگرام کے لیے راضی ہو گیا. اور دوسری یہ بات یہ کہ آج کے پروگرام کے لیے ٹاپک کیا ہو، یہ میں سوچ رہا تھا. تو ہمارے ڈاکٹر شرما صاحب نے ٹاپک دے دیا اور میں راضی ہو گیا. وہ ٹاپک تھا، آپ بتائیے. فاذکرونی اذکرکم. فاذکرونی اذکرکم. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم مجھ کو یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا. سورہ البقرہ آیت نمبر 152. یہ بڑا عجیب ایشورنس ہے کہ آپ اللہ کو، یعنی مالک کائنات کو یاد رکھیں تو وہ آپ کو کائناتی قسمتوں آپ کا یاد کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مشن کی بہت ہی عجیب خاصیت ہے کہ اس میں اس طرح کی انوکھی پہلو شامل ہو گئے ہیں. یہ جو بات ہے کہ بندہ اگر اللہ کو راضی رکھے تو بندہ اس کو یاد رکھے گا. فاذکرونی اذکرکم. تم مجھ کو یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا.
یعنی اللہ کا اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے کتنی عجیب بات ہے یہ کہ آپ کو ادراک کو اپنا ساتھ لینے کے لیے کچھ دینا نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کو اپنا کنسرن بنانا ہے. تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پہلو صرف ہمارے اس حصے میں پائے جاتے ہیں اور کہیں نہیں. تو میں اللہ کے شکر ادا کرتا اس بات پر بہت زیادہ. اور ڈاکٹر سانسن کے بارے میں کہوں گا کہ ان کی بھی انوکھی صفت ہے. ڈاکٹر سانسن جب پیدا ہوئے تھے وہ رامپور میں تھا. تو ان کی عمر شاید تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی. میں نام نوا نے رکھا تھا. تو میں ایک دن قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور ہماری عالیہ نے کہا کہ بچہ کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، ابھی تک آپ نے نام نہیں رکھا. تو میں اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اتفاق سے سورہ توبہ میرے سامنے تھی. تو میں نے کہا کہ دیکھیں نام تو یہی ہے، یہ نام رکھ رہا ہوں. یعنی ثانیہ سنن شکر رسو. ثانیہ سنن کا معنی ہے شکر رسو. تو اسی وقت سے یہ نام پڑ گیا. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہاں ساتھی ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی یونیک ہیں. ماشاء اللہ. تو آگے ٹاپک ہے کہ خدا کا مدد. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے سوائے اللہ کی سے ہم کیا ہے وہ فاذکرونی اذکرکم. تو یہ آیت ہے آج کا بہترین ٹاپک ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب بیٹوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ باہر کی دنیا میں کوئی نہ کوئی اس کا سبب ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس کو بلیم دیتے ہیں، اس کے خلاف تاریخ چلاتے ہیں. ہمارا اللہ کے فضل سے باتیں نہیں ہے، بالکل اس سے دور رہتے ہیں. ہم اللہ کی مدد ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کے
بھروسے میں ہم اس تاریخ کو چلا رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو زندہ کریں اپنے ذہن میں, اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہوگی کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کو نہ ہٹائیں. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کا ٹاپک ہے اللہ کی مدد, نصرت الہی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا ٹاپک کوئی نہیں ہو سکتا. تو ہم آپ کو یہ ماننے تازہ رکھنا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کے بھروسے میں چل رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی سہارا ہے نہیں. جزاکم اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اسی ٹاپک کو لے کر نصرت الہی کے ٹاپک کو لے کر اپنے احساسات کو ذکر کریں. میں آپ کے لیے مثلاً دعا کا اضافہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کو مدد فرمائے. اور میں ریت کو کہتا ہوں کہ وہ اپنا کچھ تو مسٹر رجت کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع پر کچھ تجربات بیان کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا آپ نے جو قرآن کی آیت کو لے کر بتایا کہ فاذکرونی اذکرکم, کہ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد رکھوں گا, تو اس پر مجھے ایک مشہور حدیث یاد آئی, وہ میں پڑھتا ہوں. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم سب میں ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں: یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی وَإِن زَادَنِي فِي نَفْسِهِ
ذکرتہ فی نفسی وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرے۔ اگر وہ مجھ کو یاد کرے اپنے دل میں تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے یاد کرے اجتماع میں تو میں اس کو اس سے بہتر کے اجتماع میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک بالشت آئے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آئے تو میں اس کی طرف ایک گز جاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ تو اس حدیث کو پڑھتے ہوئے اور اس کو کرتے ہوئے مجھے ایک سوال آیا تھا جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کیوں شرط رکھ دی کہ تم میرے طرف آؤ گے تو میں تمہاری طرف جاؤں گا؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا کہ میں تمہاری طرف آؤں گا؟ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے معاملے میں پہل انسان کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ اگر انسان بات کرے تو اس کے بعد اللہ کی مدد یقینی بن جاتی ہے۔ تو اسی یقین کے ساتھ ہم اپنے کام کو اللہ کے مذہب چلا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اللہ کی مدد ہمیشہ حاصل رہے گی۔ کل ڈاکٹر شرما جو آپ کے فیزیو تھراپسٹ ہیں انہوں نے ایک بات بتائی تھی جو میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مولانا صاحب آپ نے ہمیشہ اللہ کو یاد کیا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کو ضرورت ہو تو اللہ آپ کو تنہا چھوڑ دیں، تو اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ تو بہت بڑا اثرت ہے، بہت بڑے بھروسے کی بات ہے، یعنی اللہ کی یقینی مدد کی اس میں بشارت ہے انشاءاللہ۔ مجھے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آیا، جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تھے اور سامنے سمندر آ گیا تھا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اس وقت ان کے ساتھیوں نے کہا تھا اب کیا ہوگا؟ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل ڈیوائن انسپریشن اس وقت آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ مجھے ہدایت دے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں فاذکرونی اذکرکم کی ایک مثال ہے یہ بہت اچھا اضافہ ہے انشاءاللہ، اور ہمارے اللہ پر بھروسے بڑھاتا ہے۔ مولانا کچھ کامنٹس آئے ہیں، کچھ سوال آئے ہیں، اور پہلے کامنٹس پڑھنا چاہیں گے۔ ایک صاحب نے پنجاب سے کامنٹ بھیجا ہے، انہوں نے نام نہیں لکھا ہے ٹھیک سے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مولانا اگر آپ نہ ہوتے تو میں سوتے ہوئے ہی مر جاتا۔ لو یو فرام پنجاب۔ زبیر احمد صاحب ہیں، انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے may Allah grant you health and capacity to teach us more. You are the only sane voice in wilderness. مس دانیہ مصطفیٰ نے لکھا ہے پاکستان سے، گریٹ لیکچر مولانا صاحب، the way Allah remembers us might be huge on a universal level. مولانا لکھنؤ سے افضل احمد صاحب نے سوال کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا آپ کی
ہمت کو دیکھ کر ہماری ہمت بھی بڑھ جاتی ہے. میرا سوال ہے کہ ہم اپنے اندر آپ جیسی ہمت کیسے پیدا کریں؟ اس میں کیسے کا سوال نہیں ہے, اللہ سے مانگنے کا سوال ہے. حضرت مسیح نے کہا تھا کہ مانگو تو پاؤ گے. تو اللہ کے معاملے میں آدمی کو صرف مانگنے والے بننا ہے. مگر دینے کے لیے تو اللہ راضی ہے, اور تیار ہے پہلے سے. مولانا مس تمکین قریشی نے سوال بھیجا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ Jews have been oppressed throughout history. Why has it been so? اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا سکیں. تو میں سمجھا نہیں. کہ اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو یہودیوں کو بہت زیادہ ان آپریشن میں رہے ہیں, تو ایسا کیوں ہے؟ وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جو آپریشن تھا وہ رحمت کے لیے تھا. اللہ کو مطلب تھا کہ وہ متوجہ ہوں, اور وہ متوجہ بھی ہوئے. ایسا نہیں کہ وہ نہیں ہوئے. ہمارے ساتھ بھی جو کچھ پیش آ رہا ہے وہ اسی قسم کا ہے. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے کامنٹ اور کوشچن بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, It is my discovery that it is only conviction in and guidance of God that help comes. Without God's help, nothing can be achieved. پھر ان کا سوال ہے مولانا, ڈاکٹر نغمہ کا سوال ہے کہ what characteristics do we need to have to seek God's help? بس میں تو سمجھتا ہوں کہ دعا, طالب ہو رہا سب سے بڑی بات یہی ہے. مولانا اب سیشن ختم کریں گے انشاءاللہ.